السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے مایوسی کے اندھیرے میں چراغ، امید کا چراغ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی جہانوں کا پروردگار، مومنوں کا مددگار اور متقی لوگوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ بندوں پر اسی کا تسلط ہے، وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ خوشی ہو یا غمی، بدحالی ہو یا خوشحالی، عافیت ہو یا دقت یا وقت آزمائش، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی حمد بیان ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتا ہے اور اسی کی جانب تمہیں لوٹایا جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور روز قیامت تک ان کے اتباع کرنے والوں پر رحمتیں اور ڈھیروں سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق ہی تمہیں آزمانے کے لیے کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بلکہ یہ حق و باطل کی ان بن کے لیے حکمت الہی کا تقاضا بھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے لوگوں میں تفریق ہو سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں، ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں۔ اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی جو ہر صورت جان لے گا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ آزمائشیں ایمان و یقین کی گہرائی اور پختگی پرکھتی ہیں، اور مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے غیروں کا صفایا کرتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دیں۔ جن کے نصیب میں ہدایت لکھ دی گئی ہو، تربیتی منہج کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، چنانچہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور دین کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، امتحانات اور آزمائشوں کے بھنور بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بھی بگڑ جاتے ہیں اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ظلم کے بادل چھٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب کہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا، تاں کہ رسول خود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن از بس ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حسن ظن کے مطابق ہی ان سے معاملہ فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، پریشانی کے وقت دلوں میں اطمینان، نوید اور امید اجاگر کرنا قرآنی اور نبوی منہج ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی جارحیت کے وقت فرمایا، تم دونوں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پریشانی لاحق ہونے کے بعد فرمایا بے شک میں تمہارا بھائی ہی ہوں، لہذا اب پریشان نہیں ہونا۔ ایسے ہی جناب شعیب نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر خطرات بھانپتے ہوئے شہر سے چلے گئے، اس وقت جناب شعیب نے کہا تھا اب ڈرو مت، تم ظالموں کی قوم سے نجات پا چکے ہو۔ اور اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں کہا تھا اے ابوبکر تم ایسے دو کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھیں، جبکہ مشرکین کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ۔ مکمل اسلامی لشکر خوف زدہ تھا کیونکہ ان کی جنگ کے لیے تیاری تھی اور نہ ہی تعداد اور استعداد مکمل تھی، اوپر سے دشمن کئی گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط، ان کی تعداد اور استعداد بھی بھرپور تھیں۔ ایسے سخت حالات میں قرآنی آیات اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور امید کی کرن روشن ہو جائے۔ آیات قرآنی مسلمانوں کی ڈھارس باندھیں، حوصلے بلند کر دیں، نیز انہیں دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے جب اللہ آپ کو خواب میں انہیں تھوڑے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ زیادہ ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامتی میں رکھا، بے شک وہ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جس وقت تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو وہ تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں معمولی دکھاتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں انہیں اپنی نظروں میں اتنا کم کر کے دکھایا گیا کہ میں نے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے کہہ دیا تمہیں وہ 70 کے لگ بھگ لگتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے وہ 100 لگتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا تو ہم نے اس قیدی سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ 1000، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے 100 کے لگ بھگ دکھلائی دیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید میں یہی منہج ایک دوسرے اسلوب میں بھی اسی غزوے کے اندر نظر آتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی کرن روشن ہوتی ہے اور ان کے لیے فتح و نصرت کی تاکید اور وعدہ پختہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قرآنی منہج کے مطابق تربیت کرتے تھے، چنانچہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی یا دکھ پہنچتا یا خطرات منڈلانے لگتے یا قلق اور مایوسی پھیلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کی کرن روشن کرتے، دلوں میں اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ جاگزی کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے فتح لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں وہ ثابت قدم رکھے گا، لیکن اگر مسلمان ہی دین کے غلبے سے دستبردار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا اور ایسی قوم لائے گا جو یہ فریضہ سر انجام دے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اللہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو،
اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اللہ کے بندو، اسباب کتنے ہی ناپید ہوں اور حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، مسلمان پھر بھی دائمی خیر میں ہی رہیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انجام کار مومنوں کے حق میں ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے، کیونکہ مومن کے لیے تمام معاملات خیر کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ صرف مومن کا ہی خاصہ ہے، اس طرح کہ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ثواب کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر یعنی ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، امت میں مایوسی اور افواہیں پھیلانے سے بچو، کیونکہ یہ بھی حربی چالیں ہیں اور دشمن کی جانب سے مسلمانوں میں مایوسی پھیلانے کی تدبیر ہے۔ اس لیے نوید اور امید کا دامن نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو، تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ باطل قوتوں کے تسلط سے دھوکہ مت کھانا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔